السلام علیکم. المعرض ویمن سوسائٹی کی طرف سے ماہانہ پروگرام دلیل نسواں میں آپ سب کا خوش آمدید. ان پروگرامز کا مقصد ہے کہ نامور اور کامیاب خواتین کو بلایا جائے تاکہ ان کی زندگی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے. ہمارے آج کے سیشن کا موضوع ہے حادثے کے بعد کا سفر. ہماری مہمان خصوصی مسرت مصباح صاحبہ، جو کہ پاکستان کی معروف انٹرپرنور، بیوٹیشین، ایکٹن، فلینتھراپسٹ اور بہت ہی معروف قسم کا کام ان کے بارے میں پہچانا جاتا ہے. پاکستان میں ایسی خواتین جن کے چہرے تیزاب یا کیروسین آئل سے جل گئے ہوں، ان کے لیے اپنی فاؤنڈیشن اسمائل اگین کے تحت اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں. میری گزارش ہے کہ مسرت مصباح صاحبہ اپنے تجربات کی روشنی میں اس موضوع کا آغاز کریں. اسمائل اگین فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان تمام خواتین کو، بچیوں کو، چھوٹے بچوں کو، مرد حضرات کو بھی کچھ میڈیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے فری آف کاسٹ. ان کو ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ان کو ٹریننگ کے بعد ان کی جاب پلیسمنٹ کے لیے کوششیں کرتے ہیں. ٹریننگ کے دوران ہی ان کو سائیکو سوشل سپورٹ ورک شاپس بھی دیتے ہیں، جس میں سائیکولوجیکل اینڈ سائیکیٹرک پرابلمس جو ہوتے ہیں ٹراما کے بعد اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر ان کو لیگل ہیلپ بھی دیتے ہیں اگر وہ پرسو کرنا چاہتی ہیں. پھر جناب آ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں آگاہی دو لوگوں کو دینا، اور کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ جو پرپیٹریٹرز ہیں، یعنی کہ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، ان کو سزائیں ضرور ملیں. اگین وہ اس صورت میں جب کہ جن کے پر یہ حادثہ یا واقعہ ہوا ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہوں. یہ نٹ شل میں ہمارا کام ہے. ایڈووکیسی کے لیے ہم میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، پرائیویٹلی جاتے ہیں، اسکول، کالجز وغیرہ میں، یونیورسٹیز میں، جیسے جیسے لوگ ہمیں بلاتے ہیں، بتاتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں. مجھے کبھی اس بات پہ عار نہیں ہے کہ میرے پاس 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ 5 میں سے ایک کا دل جو ہے نا وہ ضرور اس کا خفا ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اور 1000 میں سے 5 کر لیں گے. لیکن موقع میں نہیں جانے دیتی. پہلے مجھے میک اپ کے حوالے سے بلایا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے میں نے ڈیپیلیکس کو 45 سال ہو گئے ہیں. دس از اے بیوٹی سیلون اینڈ ٹریننگ سینٹر. تو لیکن اب جب وہ مجھے بیوٹی کے لیے بلاتے ہیں تو میں چلاکی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے اوپر موڑ لیتی ہوں، کیونکہ موقع نہیں ملتا نا. ویسے اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سال میں 2 دفعہ بلا لیا. ہاں، رمضانوں میں جو ہے وہ پورے رمضان میں مصروف رہتی ہوں، کیونکہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، اور یہی وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جس سے دور دراز کے جو شہر، گاؤں یا علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری آواز جا سکتی ہے. سو جب میں بات کرتی ہوں کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہوئے مجھے 20 سال ہو گئے ہیں. ان 20 سالوں میں ہم نے کیا یہ جرم کم ہو گیا؟ کیا لڑکیاں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے یا جو ظلم ہوتا ہے یا ان کو جلایا جاتا ہے، کیا یہ کچھ تو نمبر کم ہوا ہوگا؟ لیکن ہم لوگ اپنے پورے سال میں جو پروجیکٹس لیتے ہیں نا وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہم نے 100 سرجریز کرنی ہوتی ہیں، اور ہم نے 20 لڑکیاں سندھ سے ان کو ٹریننگ دے کے ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، اور کوئی 15 کے قریب کے پی کے اور بلوچستان سے بہت کم آتی ہیں. کوئٹہ سے کچھ کوئی آ گئی تو آ گئی. زیادہ تر کام اس طرح کے جو ہوتے ہیں گھناؤنے جو یہ جرم ہے، یہ ساؤتھ آف پنجاب اور پنجاب کے ریجن میں زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر ہم ان کو ٹریننگ کے بعد ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہوتا ہے. اب جو بات یہ ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں یہ جرائم، ٹھیک ہے،
یہ ہم سب کو پتہ ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے شاید تیزاب پھینکنا یا تیل سے جلا دینا کا نمبر کم ہوگا بنسبت اس کے جو اور وہ مظالم جو ہیں وہ سہتی ہیں، مگر میں کہتی ہوں ایک لڑکی کے اوپر بھی تیزاب نہیں پھینکا جانا چاہیے، کیونکہ ایک لڑکی کو بھی تیل چھڑک کے آگ نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا پروگیٹو نہیں ہے۔ ہم زندگی بھر بچپنے سے لے کے جیتے رہیں گے جب تک ہمیں یہ ڈرایا جاتا ہے کہ گناہ نہ کرنا، غلط نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دوزخ کی آگ میں جلاؤ گے۔ تو یہ جو جلائے جانے کا جو عمل ہے نا، وہ لیٹس لیو اٹ ٹو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ لوگ معاف نہیں کرتے ہیں۔ ان کے جلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو اس صورت میں جلایا جائے کہ وہ کسی کے قابل نہ رہ جائیں، اس طرح سے ان کو تکلیف دی جائے کہ وہ زندگی بھر آواز نہ بول سکیں، نکال سکیں، وہ سر نہ اٹھا سکیں، وہ اپنا گناہ ہوتے ہوئے بھی اور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کہیں کونے میں پڑی رہتی ہیں اپنے گھروں میں، دے جسٹ راٹ لائک ویجیٹیبلس۔ اور ماں باپ جو ہیں بہت پیار کرتے ہیں اپنے بچیوں کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے علاج کے لیے میں اتنا خرچ کر دوں تو میری جو باقی کی 5 بیٹیاں ان کے لیے میں کیا کروں گا، یا جو گھر کے چھوٹے بچے ان کے لیے کیا کروں گا۔ سو اٹس اے ویری وشیس سرکل۔ جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا تو میرے پاس جب یہ بچی آئی تھی تو ایک بچی آئی تو میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ میں نے کیوں نہیں یہ چیز پہلے محسوس کی اور دیکھی، حالانکہ میرا کام ہی خوبصورتی کا تھا۔ اور پھر وہاں پہ میں نے توبہ کیا اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا۔ تو میں نے اس بچی کا علاج کرانے کی شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے اخبار میں ایڈ دے کے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی فلاں تاریخ کو ڈپلیکس میں آ جائیے۔ تو ہوا یہ کہ وہ 42 لڑکیاں آ گئیں، 42 لڑکیاں اخبار میں پڑھ کے۔ اس زمانے میں یہ موبائل وغیرہ اتنا زیادہ نہیں تھا، یوٹیوب وغیرہ ٹائپ کی چیزیں۔ تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں نے کہا اللہ میاں میں نے تو 1-2 مانگی تھی، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہی آپ کو اتنا جتنا آپ سہار سکتے ہیں۔ اور وہ 42 بچیاں جو ہیں وہ اب بڑھ کے 967 بچیاں اور بچے ہو گئے ہیں۔ 967 ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ پورے پاکستان سے ہے، اور اس میں ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ بہت پہلے جلائی گئی تھیں، لیکن وہ ان کا علاج ہو نہیں سکا تھا کیونکہ ان کے گھر والوں میں اتنی سکت نہیں تھی۔ اور ابھی ہفتہ 10 دن پہلے بھی تیزاب پھینکا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اتنا زیادہ کوریسو اور اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ 150 روپیہ، چلو آج کل مہنگائی زیادہ ہے، 500 روپے میں مل گئی ہوگی بوتل۔ اس ایک 500 روپے کی بوتل سے وہ بچی جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتی ہے، ڈسفگرڈ، دے میوٹیلیٹڈ۔ یہ تو سب فزیکل ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ آپ ان سے ملی ہیں پچھلی دفعہ، دل جو تھا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر کیا گزرتا ہے یہ میں آپ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ میری بچیاں جو تھوڑی بہت بہتر ہو جاتی ہیں، جن کو میں کچھ نہ کچھ کام سکھا دیتی ہوں، اور میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں بیوٹی پارلر دا کورس۔ میں ضرور سکھاؤں گی کیونکہ یہ تو میرا کام ہے، لیکن ان کے پاس کام کروانے کوئی نہیں آتا سوائے ان کے گھر کے آس پاس کے لوگ۔ یہ نمبر 1 ہماری جو معاشرے کی جو سوچ ہے نا، وہ صرف مردوں تک نہیں محدود ہے، وہ خواتین تک بھی ہے۔ سیلون میں بھی جو خواتین آتی ہیں اور ان بچیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں اس سے کروا دو، یہ کیا کہتے ہیں، اس کو پیسے دے دو میری طرف سے۔ میں کہ نہیں، یہ بھکاری نہیں ہے، کام کرائیے، اچھا نہیں ہو پیسے نہ دیجیے، لیکن اگر اچھا کام کر رہی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کیے۔ مزے کی بات یہ کہ جو دوسرے ممالک سے لوگ آتی ہیں نا بچیاں، وہ انہی لوگوں کا نام لے کے کام کرواتی ہیں، بیکاز دے اپریشیٹ کہ جل جانا جو ہے وہ اس سے انسان تو نہیں اندر سے مر گیا نا،
ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. تو جلائے جانے کے بعد کا جو سفر ہے نا وہ بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کہ فزیکلی ان کو جلایا گیا تیزاب ڈال کے یا مٹی کا تیل چھڑک کے. ریزنز آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہو گئیں؟ چھوٹی بیٹی کو دادے نے تندور میں ڈال دیا، ماں نے اس کو نکال لیا، ٹھیک ہے، وہ بچی اب الحمدللہ اس نے انٹر کر لیا ہے. ابھی اس کا علاج شروع ہوا. چھوٹی بچیوں کو نہیں علاج جلدی سے کرتے کیونکہ ان کی باڈی شیپ ہو رہی ہوتی ہے اور بڑھ رہی ہوتی ہے. جہیز کیوں نہیں لائی؟ ہر وقت پیسوں کا ڈیمانڈ جو ہے وہ ان کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے. اینڈ دین جائیداد کی تقسیم کے مسائل، یہ اس کا حصہ ہے، ماں باپ مر گئے ہیں تو یہ ہمیں مل جانا چاہیے. کوئی بچی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہے تو اگر اس نے اجازت دے بھی دی گھر والوں نے تو کوئی اور لڑکا جو ہے وہ کہہ دے گا کہ تم میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. یا اگر اس نے کسی بابے کو انکار کر دیا شادی سے تو وہ اس کی انا جو ہے وہ یہاں پر تو رکھی ہوتی ہے مردوں کی، وہ تڑم کر کے نیچے گر جاتی ہے. سو ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہم سب کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپنے سے سکھا دیتے ہیں. یا امین ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھی گئی، مٹھائی بانٹی گئی. کیا 5 سال کی بچی یا 7 سال کا بچہ جو ہے وہ عالم یا عالمہ بن جاتا ہے؟ نہیں. ماں باپ نے پڑھا دیا، ہاتھ صاف کیا، کام میرا ختم ہو گیا. نو، دا کام سٹارٹس جب ان کی شعور دماغ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ سمجھ سکتے ہیں. جب ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو بتائیں تو تربیت ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تعلیم کے علاوہ بھی تعلیم نہ ملی، غربت تھی، لیکن قرآن تو ملا ہے. قرآن کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ اور پڑھایا گیا تو اس کو سمجھانے کی بھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ مائیں بیٹھ جائے کہ چلو آج میں بتاتی ہوں کہ تم لوگوں کے حقوق کیا ہیں، یا تم لوگوں کو بات کیسے کرنی ہے، تمیز کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے. جب تک آپ اپنی ذمہ داریاں بہتر اور احسن طریقے سے نہیں نبھاتے اس وقت تک آپ آواز بھی اٹھاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. آواز اٹھائیے جب آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اس ظلم میں بہت سے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، آپ چھوٹی رہ جاتی ہیں، آپ اکیلے رہ جاتی ہیں اور آپ اس ظلم کا حصہ بن جاتی ہیں. بچ گئی تو پھر آپ زندگی بھر جو ہے وہ سفر طے کرتی ہیں جو کہ تکلیف دہ ہوتا ہے. فزیکلی تو جو کچھ بھی آپ بن گئی اور وہ گھر کے لوگوں نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ بس ٹھیک ہے جل گئی ہے، اب اس کی نہ شادی ہونی ہے، شادی کر کے اگر جل کر آ گئی تو اب اس کو کیا کرنا ہے، اب تو یہ 4 بچوں کو بھی لے کر آ گئے، بچے بھی بچیاں. سو وہ تکلیف دہ عمل اس کے کس چیز پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ مینٹل اینڈ ایموشنل جو گروئنگ اپ ہوتی ہے، ناٹ جسٹ ہر بٹ ہر چلڈرن اینڈ دا فیملی آلسو. تو وہ فیملی جو ہوتی ہے وہ بھی اتنے ہی تکلیف سے گزرتی ہے. وہ بہرحال وہ تو مصروف ہو جاتے ہیں، یہ بچیاں مصروف نہیں ہوتی ہیں. سو ہم لوگ جب ان بچیوں کو ٹریٹمنٹ کے اس حصے میں لے آتے ہیں جہاں پہ گردن چپکی ہوئی اوپر ہو گئی اور انہوں نے نا وہ کیا بولتے ہیں ان کی گردن ہلنے لگ گئی، یا ہاتھ جو چپکے ہوئے ہیں وہ کھل گئے، یا انگلیاں جو ایسی ہیں وہ کھل گئیں، تو ہم ان کو کوئی نہ کوئی کام سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور کام سکھانے میں خالی بیوٹیشن کے کورسز نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی دکانیں ان کے گھروں میں کھول کے دے دیتے ہیں. جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں وہ کام نہیں سیکھ سکتی. کوئی رکشہ لے لیتا ہے. کراچی کی بچیاں جو ہیں انہوں نے موٹر بائکس کی ٹریننگ لی اور وہ بائکیا کا کام کرتی ہیں. ٹھیلے لے کے دیے ہوئے ہیں جس میں وہ لوگ جمعہ بازار اور اتوار بازار اس میں جا کے اپنا سامان بیچتی ہیں. کیکس اینڈ بیکنگ اینڈ آئسنگ اینڈ کوکنگ، یہ ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں ان کو، لیکن یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ مضبوط ہوتی جاتی ہے. کیونکہ جیسے ہی کوئی لڑکی با اختیار ہوتی ہے نا، یعنی اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ خود مختار ہو جاتی ہے، وہ پیسے دینے لگتی ہے. گھر میں شادی، دعوت، سالگرہ، لوگ پھر اس کو بلاتے بھی ہیں.
آ جاؤ تم پھر آ جانا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ پیسے سے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے خرید کے لا سکتی ہے. تو وہ با اختیار ہونا، خود مختار ہونا، اور پھر خود جو ان کے اندر اعتمادی آتی ہے وہ بھی بہت امیزنگ ہوتی ہے. پھر وہ تیار ہو کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بس یہ جو جلی ہے نا اسی کی کرتوت تھے، کیونکہ اب وہ اپنے کرتوتوں سے اوپر نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ مضبوط ہو گئی ہے. سو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان تمام بچیوں کو ایسے ہنر سکھائیں جو وہ آرام سے سیکھ سکتی ہوں. مطلب ان کو لیزر کا ٹریٹمنٹ تو میں نہیں سکھا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن میں ان کو ویکسنگ یا ایسی چیزیں جو کہ وہ گھروں میں آس پاس اپنے محلے میں بھی کر سکتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اپنے گھر سے انہوں نے ایک جو ان کی سنگھار میز ہوتی ہے اس کے سامنے انہوں نے کرسی رکھ لی، ٹرالی ہم دیتے ہیں، سامان ہم دیتے ہیں. میں 3-4 مہینے ایک دفعہ ایسے چکر کاٹ لیتی ہوں بغیر بتائے ہوئے، جسٹ ٹو چیک کہ کیسا ہے. ایک گلک دیا ہوا ہوتا ہے ان کو جس میں وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ ڈالتی ہیں. جاتی ہوں 4 مہینے کے بعد توڑا، پتہ چلا 4,000 روپیہ ہے. تو 4,000 روپیہ اس کو نہیں ہاتھ میں دیتی، اس کو آرٹ کر کے اس کو کوئی سامان دے دیتی ہوں تاکہ اس کا کام، اور کیونکہ جب وہ پیسے اپنے ہاتھ میں لے کے آتی ہوں تو وہ پیسے گھر کی کوئی نہ کوئی ضرورت کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، بچوں کی فیسوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، موٹر بائک کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہینڈ پمپ ٹھیک کرنے کے لیے، چارہ وغیرہ. مطلب وہ بیچاری کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں رہ جاتا ہے. تو آئی آلویز ٹیل دیم کہ یہ آپ کا سامان ہے، اس کو کریں. ہم نے بہت سی چیزیں ایسی بھی کر کے دیکھیں، جیسے جو اندھی بچیاں ہیں اس کو ہم نے ایک گائیں دلا دی، ٹھیک ہے، وہ دودھ ہوتی تھی اور وہ گائیں وہ اپنا دودھ جو ہے وہ اس نے بیچا. اب اتنے کوئی ظالم لوگ ہیں، 100 روپے کی دینے کی جگہ اس کے ہاتھ میں 50 روپے رکھ دیا، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے. پھر اس کے چھوٹے بھائی کو کہا کہ تم اس کے ساتھ کرو. چھوٹا بھائی شیطان، وہ اپنے بسکٹ اور سویٹس کے لیے وہ اس کے پیسے مار لیتا تھا. پھر ان کے گھر میں کوئی پریشانی آئی تو اس نے مجھے آ کے بتایا گائے مر گئی. مری نہیں، انہوں نے بیچ دیا. تو انفارچونیٹلی دے گو تھرو ایون آفٹر دے ہیو ریزیلینٹ ہیں، بہادر ہیں، مضبوط ہیں. اگر وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو پاؤں کھڑا ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. لوگوں کی باتیں، لوگوں کے رویے، لوگوں کے تانے تشنے، شادی وغیرہ کے لیے اگر کوئی رشتہ آ جاتا ہے تو وہ بھی بہت ہی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اچھا، مطلب جلنے کے بعد بھی یہ حال ہے، پہلے کیا ہوگا؟ دس از سو انبلیویبل کہ یہ سوچ جو ہے وہ کیسے ہمارے دماغوں میں، ہمارے معاشرے میں انکلکیٹ کر گئی ہے. ہماری ایک بہت پیاری بچی ہے، عورت ہے، بہت سال پہلے جلی تھی. جب وہ میرے پاس آئی تو اس کی دونوں آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، اور وہ 15-20 سال پہلے جلائی گئی ہوگی، اور اس کی گردن بھی چپکی ہوئی تھی. بہرحال اس کی گردن بھی کئی ٹھیک اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک کیں، اور چھوٹا موٹا اس کو کام جب کرانا شروع کیا تو وہ جو پلاسٹک کے باٹلز کے کیپس ہوتے ہیں نا، وہ اپنے گھر میں ہم نے اس کو چھوٹی سی مشین دے دی، وہ بیٹھ کے بناتی تھی. خیر اس کا ایک رشتہ بھی آیا تو انہوں نے، گھر والوں نے کہا کہ باجی آپ چلیں ہمارے ساتھ اس کا رشتہ کرنے کے لیے. میں کہا آپ لوگ جائیں. میں اچھا خیر میں چلی گئی تو جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بڑی عمر کے تھے، خضاب شضاب، مچھیں کالی کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ السلام علیکم، بوتل پلائی ہے وہ. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے، تو میں ان کا نام نہیں لے رہی کیونکہ شاید وہ مجھے دینا نہیں چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا ان کا چہرہ بھی جلا ہوا ہے اور ان کا جسم بھی جلا ہوا ہے. اس بیچاری کو پہلے جہیز نہ لانے کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دیا تھا، وہ پتہ نہیں کیسے بچ گئی. تو کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے بتایا، پنجابی مجھے ایسے زیادہ آتی نہیں ہے، تو کوئی سرائکی سی زبان تھی. تو کہتے ہیں کہ تو میں نے کہا پھر بھی شادی کر رہے کیوں؟ مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں بیچاری ابھی آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر.
تو اس نے کہا کہ سارے ثواب تو نہیں کمانے. اتنا مجھے پیار آیا. اگر معنی نہیں ہوتا تو میرا دل چاہتا میں جلدی سے جا کے ان کو پکڑ کے پیار شار کر لوں. پھر میں نے کہا کہ سروری ناراض ہو جائے گی. تو بہرحال ان کی شادی ہو گئی اور اب وہ بہت اچھی سی زندگی گزارے. شادی کی کوئی 10-15 دن کے بعد سروری کا فون آیا, باجی سے ہی بات کرنی ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ رحم کرتے. مطلب مجھے لگا کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو گیا. میں نے کہا ہاں سروری خیریت ہے؟ جی باجی بس میں نے تنوں دسنیا سی کہ وہ مجھے پیار سے کچھ بولتے ہیں اور میں ان کو پیار سے کچھ بولتی ہوں. تو میں نے کہا کہ وہ تمہیں پیار سے کیا بولتے ہیں؟ میڈم جی. وہ چشمہ لگاتی تھی میرا, میں نے الاسٹیکیٹڈ بینڈ کے ساتھ اس کا چشمہ لگا دیا. اور میں نے کہا آپ کیا بولتے ہیں؟ کہتی ہے سونے جی. اتنے پیار سے اس نے, ابھی بھی جب آتی ہے تیار ہو کر آتی ہے, شادی بھی اس کی ہم نے کرائی, شلوار قمیض میں نے اچھی سی اس کو دی لال وال سی. میں نے غرارہ پہننا ہے باجی, غرارہ تو جھومر تو ٹیکا, سر پہ بال بھی نہیں بیچاری کہ بہت بری طرح سے جلی تھی. بٹ شی لکڈ امیزنگ, بیوٹیفل, happy. She's happy now. This is one success story. There are many success stories. بٹ ان کا جو خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم سال میں 2 دفعہ ان کو, ایک دفعہ پکنک پہ کہیں لے کے جاتے ہیں اور ایک دفعہ میں ان کو ان کی پسند کی جگہ پہ کھانا کھلانے کے لیے لے کے جاتی ہوں. جب میں ان کو پکنک کے لیے لے کے جاؤں تو اگر وہ کراچی میں ہیں تو سمندر کی کرانے چلے گئے, اگر گرمی ہے تو کسی کے فارم میں چلے گئے, ادھر ہی ڈبکیاں مارتی رہتی ہیں, بہت خوش رہتی ہیں. بٹ وی گو ود دا ہول گروپ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی, اگر میں ان کو الگ سے بلاتی ہوں کہ آپ آ کے کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ کوئی میٹنگ کر لے, تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ باجی یہ سڑ گئی ہے, یہ پاگل نہیں ہوئی ہے, کہ مطلب جل گئی ہے لیکن یہ پاگل نہیں ہوئی ہے. تو وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں نا کہ اس کو اس کی ضرورت ہے. سو جب میں ان کو کہیں پکنک وہاروں پہ لے کے جاتی ہوں تو پورا گروپ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا بھی, ایسے کہ یہ میرے دوست ہیں, وہ ان سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان کا دکھ سکھ پلورتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کام بھی ہمارا ہو جاتا ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ باجی میم اس کو آپ یہ گولیوں پہ سٹارٹ کروا دیجئے. چھوٹے بچے بھی آتے ہیں, کھانے کے لیے بولو تو وہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں کسی 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں لے جائیں. ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی جو بن کباب کھلانا ہو جہاں پہ نگٹس مل رہے ہوں. 2 نگٹس خود کھاتی ہیں, 4 اپنے پرس میں رکھ لیتی ہیں اپنے گھر لے جانے کے لیے, خوش. عید بقرعید میں وہ لوگ آتی ہیں, مہندیاں خود بھی لگاتی ہیں, ہماری کلائنٹس کو بھی لگاتی ہیں اور آپس میں بھی لگاتی ہیں. ہماری کلائنٹس ان کو کوئی چوڑیاں پہناتا ہے, کوئی دوپٹہ دیتا ہے, کوئی کپڑے بھی دیتا ہے. سو اتنی سی چیز میں وہ خوش ہیں, وہ مسکراتی ہیں. کسی بچی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں اس کا نا وہ کر لیں, کوئی ڈھولکی رکھ لیں. اب اس ڈھولکی کے اندر وہ چائیں چائیں کرتی ہیں, میرا دماغ کھا جاتی ہیں, اتنا گانا گاتی ہیں. اور پھر ڈانڈیاں کھیلتی ہیں. آئی مین فار دیم دیز آر دا اسمال ہیپینس, جو کہ خوشیاں, مسکراہٹیں جو ان کے چہرے پہ خود بخود ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ ہیں جو کہ ان کو شاید بلایا نہیں جاتا یا بتایا نہیں جاتا ہے. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ نارملی آفٹر دیئر ٹریٹمنٹ, جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ بچیاں جو ہے نا وہ خوش کیسے رہتی ہیں. Why are they so happy? They happy when they get the happy environment. They're unhappy when they're in an unhappy environment. گھر میں اگر ان کو کوئی تانے پڑ رہے ہوں وہ تو بیچاری خاموش ہی رہتی ہیں, کام اپنا سب بہت اچھا کرتی ہیں. جہاں وہ مضبوط ہوتی ہیں وہاں پہ چٹک کے جواب بھی دیتی ہیں, جو کہ میں ان کو سمجھاتی بھی رہتی ہوں, بیٹے پیار سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. باجی تینوں نہیں پتہ کیا گال نکالتی ہیں, کیا کرتی ہیں. میں کہا پھر آپ بھی نکالتی ہیں, اور کیا, کہ یہ نہ کیا کریں. تو پھر باجی سنتے نہیں ہیں. سو آئی کین انڈرسٹینڈ ویئر دے کمنگ فرام, آئی کین انڈرسٹینڈ. بٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ بچی جو کہ شاید 12 سال پہلے یا 10 سال پہلے آئی تھی,
جو بولتی نہیں تھی اس نے بولنا شروع کر دیا، اور جس نے بولنا شروع کر دیا اب اس کو تمیز آ گئی ہے، اس کو اپنے ہیلتھ کا خیال ہے، اس کو اپنی ہائیجین کا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بچیاں جو جب میں ان سے بیٹھتی تھی میں کہتی تھی آؤ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھیں، تو وہ کہتی تھی کیا فائدہ، اللہ نے کون سا میرے ساتھ اچھا کیا جو میں نماز پڑھوں۔ مطلب کچھ بچیوں کو باقاعدہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس طرح سے لایا گیا ہے کہ اب وہ مجھے آ کے کہتی ہیں وقت گزر رہا ہے نماز پڑھ لیں، یہ وہ چیزیں جو کہ وقت کے ساتھ سلولی جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ بڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری جو آزمائش ہے، جو تمہارے پر مشکل وقت ہے بیٹے وہ گزر گیا، اب اور اچھا وقت ہے، اب تمہارا اچھا وقت تمہارے بچوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ان بچوں کی خوشیوں کا خیال رکھو، ان کی پڑھائی کا کرو، یہ تمام چیزیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کو کراتے جاتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو نماز اور قرآن کی طرف بھی لے کر آئیں، کیونکہ جب ان کو قرآن کا ترجمہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں اپنے بڑوں کی اجازت لے کے، وہ شادی سے منع بھی کر سکتی ہیں، وہ شادی کو ختم کرنے کے لیے جہاں مرد کو طلاق کا ہے وہاں پہ اس کو خلا کی بھی اجازت ہے، بٹ آبویسلی ان تمام چیزوں کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اب ان کے بڑے جو ہیں وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں چلو جلی ہے لیکن چلو انہوں نے جہیز تو واپس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر ان سے کہو کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ تو کریں، جیسے جس چھوٹی بچی کا میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی ماں نے اس کو نکالا، تو میں نے اسے کہا بیٹے آپ نے کیوں نہیں اس دادے کے خلاف FIR کٹوائی؟ اس نے کہا میرے میاں نے کہا ہے کہ تم اپنی باقی بچیوں کو لے کے چلے جاؤ، میرا باپ ہے میں تو اف نہیں کروں گا۔ اچھا یہ اف نہ کروں گا یہ تو قرآن کی بات اس کو یاد ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ زندہ درگور کرنے پہ بچیوں کو کس طرح سے وہ کتنے ناخوش تھے اس بات سے، اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا جہیز دیا۔ تو ہمارے ہاں بڑا فقدان ہے، جہاں ہم تعلیم کی جہالیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم قرآن سے دوری کا بھی، اپنے مذہب سے دوری کا، لیکن جیسے جیسے یہ وقت ان کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے جہاں پہ یہ بچیاں جو ہیں وہ اب جا کے اگر وہ اپنے گھر والوں سے اپنے جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے کوئی سوال کرتی ہیں تو وہ سوال کرتی ہیں قرآن کی روشنی پہ، اب بتاؤ نا کوئی جواب دے اس کا، پھر وہ جو بھی کمپنسیٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے جو بچیاں اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وسائل نہیں ہے، ان کے لیے ان کو آگے بڑھنے کے لیے اتنے پیسے اپنا نہیں سمجھ رہے تو وہ دوسرا کیسے سمجھیں گے، تو پھر ہم ان کے لیے وظیفے دیتے ہیں بچیوں کی پڑھائی کے لیے، ایون فار دوز گرلس ہو بین برنڈ اینڈ اف دے وانٹ ٹو کنٹینیو ود دیئر اسٹڈیز، ان کے لیے بھی میٹرک تک کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ٹریننگ کرنے کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے سے یعنی کہ جیسے اسکول ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ خاتون جس کی 4 بچیاں ہیں لیکن وہ خود پڑھی لکھی نہیں ہے، اگر وہ قرآن پڑھا سکتی ہے تو اس کا ہدیہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہے۔ بچیوں کی ٹریننگ اور اس کی جو تعلیم ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ سو سلولی اینڈ گریجولی these girls do come back to life. It is still very difficult for them, but they're happy because they are resilient, because they are empowered. They have got کچھ ایسا ان کا سلسلہ ہے جس میں وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو پہلے صرف آنکھ سے دیکھتی تھیں یا شاید درخواست کرتی ہوں گی، اب ان کو ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی۔ پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے گھر والے جو ہیں ان بچیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ بچی باہر نہیں جا سکتی، پہلے اس کو باہر جانے پہ یہ ہوا ہے،
اب تو وہ بالکل جا سکتی ہے، اب کیا ہوگا اس کے ساتھ اور برا. لیکن پھر ہم ان کو جو گھر کے اندر وہ کوئی ٹریننگ کر سکتے ہیں، کوئی پروگرامس کر سکتے ہیں، مطلب اپنا کوئی بزنس شروع کر سکتے ہیں، اسمال بزنسز وہ شروع کراتے ہیں. جیسے کینڈل میکنگ کا کرتی ہیں، جیسے دلہنوں کی جولریاں نہیں بنتی جوڑوں شوڑوں کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، گوٹوں شوٹوں کے ساتھ، وہ بناتی ہیں. پھر وہ شیشے بناتی ہیں جس میں پھول وغیرہ لگے ہوتے ہیں. سو دے ڈوئنگ اے لاٹ آف اسمال ٹائم بزنسز اینڈ دے آر ارننگ. دے ہیو گاٹن دیر. اگر وہ لوگ ان کے پاس اتنی سہولت نہیں ہے کہ وہ اپنا آن لائن بزنس شروع کریں، تو دے کین اسٹارٹ دا بزنس ایٹ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن، اور ان کی جو بھی قیمت ہوتی ہے وہ پھر ان کو دے دی جاتی ہے. کپڑے ہمارے کلائنٹس کے وہ سی کے دیتی ہیں سمپل. بہت سے ایسے ڈیزائنرز ہیں جو کہ ان کو کچھ کام دیتے ہیں جو کہ ان کے اس کے معاوضہ ملتا ہے. دے آر ویری ہیپی ود دیٹ. وہ اس ڈیزائنر کے ساتھ جس کا نام فلاں ہے تو میں اس کے ساتھ کام کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو درزی ہوتے ہیں یا ڈیزائنرز ہوتے ہیں، ان کے پاس میجرمنٹ کے لیے اگر آدمی ہوتے ہیں تو خواتین ہچکتاتی ہیں اور نہیں کرواتی ہیں. سو وی ہیو ٹرین آور گرلس ٹو بیکم دیئر. جو میجر کرنے والی بچیاں ہوتی ہیں، دے گیٹ اے لٹل اماؤنٹ فار اٹ، بٹ ایٹ لیسٹ خواتین خوش ہوتی ہیں. دیر سو مینی ادر تھنگس دیٹ کوڈ بی ڈن، لائک وہ ریڈیو کے اوپر کوئی پروگرامس کر سکتی ہیں، وہ اپنے پوڈ کاسٹ کر سکتی ہیں، وہ سیکیورٹی کی کمپنی میں کام کر سکتی ہیں، وہ ٹیلی فون کے ڈپارٹمنٹس میں کام کر سکتی ہیں. لیکن ان سب کے لیے ہم سب لوگوں کو، اور جب آپ کو موقع ملے آپ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کو وزٹ کریے اور اس میں کوئی سجیشنز ہو دیجیے. ابھی مجھے کوئی سجیشنز دیجیے، سوال پوچھیے، تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی آئیڈیا یا کوئی ایسا ہو جس سے ان کے لیے بہتری ہو سکے. السلام علیکم. ابھی آپ نے بات کی کہ کس طریقے سے آپ اتنے سینسیبلی ان کی جو سائیکلوجیکلی ان کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کے اوبویسلی دے ہیو بین میوٹیلیٹڈ اینڈ ہارمڈ اینڈ ہرٹ، تو ان کی مینٹل ہیلتھ پر آپ لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. سو when I was listening all of this، میرے مائنڈ میں یہ آ رہا تھا کہ اگر آپ کی پوری زندگی آپ سے چھین لی جائے، اینڈ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے عورت کو بیوٹی کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، تو آپ سے آپ کی خوبصورتی لے لی، ایک ایک چیز لے لی، تو اس کے نتیجے میں کیا لڑکیوں کے اندر یہ ایگریشن پیدا نہیں ہوتا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ اینڈ وی ول ڈسٹروائے دیم، یو نو. تو اگر یہ یس دس ریج آف وینجنس، تو کیا یہ والی چیز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے؟ اینڈ اف اٹ ہیپنس تو واٹ از دا وے کہ آپ لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں؟ سو یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں، جلائے جانے کے بعد اور جس طرح کے سیویئر جلائے جانے کے بعد، ایک تو وہ ساری بچیاں سوسائڈل ہوتی ہیں. دے وانٹ ٹو ٹیک اوے دیئر لائفس، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی. سو برنگنگ دیم بیک ٹو لائف از ویری ڈیفیکلٹ. کہ نہیں، شیشہ نہیں دیکھتی، سالوں گزر جاتے ہیں، ان کے بچے ان کے پاس نہیں آتے کیونکہ وہ اپنے ماؤں کو پہچان ہی نہیں سکتے، تو اس چیز کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. سو فار دیٹ دے نیڈ دیٹ سائیکو سوشل سپورٹ. ہم جب ان کو ہاسپٹلس میں لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو ہیلپ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک گروپ تھیراپی، جیسے میں نے جیسے بتایا کہ جب وہ دیکھتی نا کہ ارے مجھ سے بھی برے حال میں کوئی ہے، تو ایک طرح سے اس کو ایک، ویسے اس پازیٹیوٹی تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو ایک ہمت بنتی ہے کہ جب یہ نرس بن گئی ہے، جب کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو کیا میں کچھ اور نہیں کر سکتی ہوں. تو ایک تو یہ پہلو آتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ ان میں سے سب بچیوں سے پوچھ لیں کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے کیا تم اس کو معاف کر دو گی؟ تو وہ کہتی ہے نہیں. ٹھیک ہے، اس کا سب کا یہ جواب ہوتا ہے. اور اس کے لیے آبویسلی وہ یہ تو نہیں کر سکتی بچی کہ وہ جائے اور تیزاب اس کے منہ پہ ڈال دے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پھر قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے، اور قانون کے دروازے کھٹکھٹانے پہ اس کے گھر والے اس کا ساتھ نہیں دیتے. تو ہم پھر بہت سلولی اینڈ گریجولی جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ایک بچی اتنی زیادہ ناخوش ہے اپنی زندگی سے، کیونکہ اس کے دماغ میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ اب وہ دیکھو اس نے تو شادی بھی کر لی، وہ تو خوش بھی ہے،
اور دیکھو اس کو تھوڑی سی سزا ملی تھی یا سزا ملی ہی نہیں کیونکہ گھر والوں نے پیسے لے لیے. تو ٹو برنگ ہر آؤٹ آف دیٹ ایونچفل اور نیگیٹو جو اس کی تھاٹس ہوتی ہیں, اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے میں پھر یہی کہوں گی کہ وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا اپنے مذہب کی طرف لے کر آئیں, جہاں پہ ہمیں بہت سے ایسے حادثات ہوئے. ہماری بزرگان جو تھیں, ہماری جو خواتین تھیں, اس کے باوجود بھی وہ کیسے کھڑی ہوئیں, ان کو مثالیں دینی پڑتی ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو یہ مثالیں دیں تو کہتے ہیں اچھا کیا ہوا, مطلب وہ جنت کے انتظار کر رہی ہیں نا, میں بھی جنت کا انتظار کروں گی, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اب بھی کیا کر رہی ہیں آپ اس آدمی کے لیے. تو ہم لوگوں کو پھر ان کو بہت سلولی اینڈ گریجولی ایک پازیٹیو سوچ کی طرف لانا پڑتا ہے. آئی وڈ سے کہ آفٹر 10 years آف دیئر ٹریٹمنٹس, 10 سال گزر کے ان کو ٹریٹمنٹ کے, تو اس کے بعد پھر ان کا جو ریج ہوتا ہے یا غصہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ وہ مصروف ہو گئی ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو ہم کسی نہ کسی طرح سے ایسی کسی مصروفیت میں لگائیں جہاں ان کا دماغ جو ہے وہ مطلب دوسری طرف رہ جائے. پھر بھی دن کے کتنے اوقات ہوتے ہیں جہاں وہ اکیلے بیٹھی ہوتی ہیں یا سونے کے لیے وہ رات کو لیٹتی نہیں ہیں, تو ان کو پھر وہ سارے واقعات آتے ہیں. سو ہمیں وی میک شیور دیٹ ایز امپورٹنس ایز اٹ از فار اس کہ ان کے دماغوں سے, ان کے ذہنوں سے وہ نیگیٹیوٹی کو نکالے. اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک بٹ ویل کیپ ٹرائنگ انشاءاللہ. Inshallah, that is something really inspiring. But I've seen کہ یہ والی جو ریج ہے it can also be channeled in a negative way, جسے ہم ریج کہتے ہیں, vengeance کہتے ہیں. But this is also something that can be a really positive thing. I mean, there was this line in Inyat in which Regal says that flectere sinico supiros Akeranto movibo, that if I cannot move the gods, the heavens, I shall raise hell. So if somebody is having this thrill inside of them کہ ٹھیک ہے اگر 35 years کی بھی جیل ہو گئی, اس کے بعد وہ بندہ اپنی زندگی جی رہا ہے, اس کے پاس اپنی شخصیت ہے, وہ جیسی بھی ہے. So why if the heavens are not there with me, why can't I raise the hell on That's them? actually exactly why these girls, they are not happy. ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خفا ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو صرف یہی ہوتا ہے کہ مطلب مجھ سے بھی بہت بری عورتیں ہیں جو کہ بہت خوشی میں ہیں, لیکن میں نے کوئی گناہ گاری کا کام نہیں کیا, لیکن مجھے یہ تکلیف ملی, یہ شکایت ملی. یہ تکلیف اور یہ شکایت اور یہ جو گھنونے جرائم ہیں, یہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں, پچھلی ہسٹری کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ علیہ السلام کے اوپر فرعون نے کیا کچھ نہیں کر دیا, واز شی ناٹ دا کوئین آف فیرو, ٹھیک ہے, اور اس کو لوگوں کے سامنے کس طرح سے بے عزت کیا گیا, اور آخر میں ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا ایک پتھر جو تھا وہ ڈال دیا گیا, لوہے کی کنگھے کے ساتھ ان کے جسم کی کھالوں کو گھسیٹا گیا. اس وقت بھی وہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں, وہ بار بار گئی تھیں کہ نہیں میرا ایک ہی اللہ ہے. سو ہمیں یہ سوچ ان سب لوگوں کے دماغوں میں ڈالنی پڑتی ہے, وقت لگتا ہے لیکن جاتی ضرور ہے. وی کی ناٹ کویسچن اللہ تعالیٰ فار واٹ ایور ہی از ڈن, اس کی حکمت ہے, وہ بہتر جانتا ہے, وہ بہتر سمجھتا ہے. اور وہ ایسا بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف لے جا رہے تھے, اور ایک عورت ایک کتے کو پانی پلا رہی تھی, تو اس کو جنت کی بشارت دی, اور لوگوں نے کہا یہ اچھی عورت نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کی یہی ادا جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی. تو ہم ان کو کبھی نا امید نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ یہ سوالات ان کے دماغ میں ہوتے ہیں, لیکن جیسے پانی کا قطرہ ایک ایک کر کے جاتا ہے تو پتھر ٹوٹ جاتے ہیں, اسی طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں جو ہیں, ہمیں ان کو کوئی ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے جو کہ جس سے وہ ہمیں میں تو عالمہ نہیں ہوں لیکن میری بھابھی عالمہ ہے, میری دوسری بہنیں بھی ماشاء اللہ سے, میں ان سے پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ سوال آیا ہے, واٹ ڈو آئی سے, ٹیل می, کسی احادیث سے کوئی واقعہ بتائیے, کسی خواتین کے حوالے سے بات کریے. تو وہ پہلے سن لیں گی, پھر کوئی اور بچی بتاتی ہے تو میں بتایا نہیں تھا باجی نے پچھلی دفعہ, پھر تم یہی بات کری ہو. وہ جھنجھلاہٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن
مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے کام اللہ جانے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان بچیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مقام رکھا ہوا ہے. یہ تکلیف، یہ پریشانی جسمانی اور ذہنی جو ہے اس کا ان کا اجر بہت بڑا ہے ہم سے کہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. بٹ تھینک یو سو مچ. آئی نو مے بی آئی ہیو ٹو بی مور. آپ لوگوں سے مشورے لیتی رہوں گی. السلام علیکم. اچھا، میں جو ہم لوگوں نے پہلے کیا تھا نا ان سروائیورس کے ساتھ پروگرام، وہ اس میں بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی جو ناقابل بیان تھی، اور ابھی بھی آپ کی باتیں سن کے کچھ ایسی ہی کیفیت ہے. میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ صرف اگر آپ کو تھریڈ ملتی ہے نا کہ آپ کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا جائے گا، یہ کتنا ٹرامیٹائز ہوتا ہے. اور جو لوگ اس چیز سے گزر چکے ہوتے ہیں، ہم نے تو اپنے سامنے دیکھا ان کو کھلکھلاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اور ہم آج کل بالکل ہم اچھے خاصے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر ہم لوگ اپنی زندگیاں ختم کر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں نے ان کے سامنے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے، تو آج مجھے کچھ تو جواب مل گیا ہے اس کا. میں یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو بیوٹی سٹینڈرڈ قائم کر دیے گئے ہیں، خاص کر خواتین کے لیے، لڑکیوں کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے، بچپن سے ہوتا ہے. آپ موٹی ہیں تو آپ کو یہ ہونا چاہیے، آپ تھوڑی سی آپ کا رنگ ڈل ہے تو آپ کا رنگ اس طرح سے ہونا چاہیے. اسی کی وجہ سے ہماری کتنی ابھی پروڈکٹس ہیں پڑی، اس لیے بک رہی ہیں نا کہ اس بیوٹی سٹینڈرڈ کو ہم نے میچ کرنا ہے. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ایسڈ اٹیک، اور اس پہ ٹارگٹ بھی اسی چیز کو کیا جاتا ہے. تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ یہ کیوں ہے؟ اور یعنی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو پھر بالکل ٹھیک ہے بات کہ جو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز بنا دی گئی ہے، آپ کو بیوٹیفل ہونا چاہیے، اور وہی خوبصورتی آپ سے چھین لی گئی ہے، پھر آپ کیوں جینا چاہیں گے؟ آپ کو اس سوسائٹی میں تو پھر آپ نہیں انفٹ ہے نا اس سوسائٹی میں. تو یہ کس طرح سے سلولی اینڈ گریجولی ہماری جو سوسائٹی کے اور ہمارے اخلاقیات اور ہمارے نارمز جو ہے نا وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں. وی گوئنگ ٹورڈس ایسی چیزوں کے جو کہ کبھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، مطلب ابھی ماشاء اللہ سے ایک عرصہ ایک زندگی گزر گئی میری. آئی ایم گوئنگ ٹو بی 67 ناؤ. کسی کو بتائیے گا نہیں. لیکن جس زمانے میں ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے اس وقت کالی کلوٹی گنجی تیل لگاؤ، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہوتی تھیں، اور اس کو بچیاں جو تھیں وہ پازیٹیو لیتی تھیں اور اماں کی بات مانتی تھیں، ٹھیک ہے. یا اگر وہ کہتی تھیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ایک دفعہ اپنی کورس کر آئی نا پہلی بالکل، تو میری چھوٹی بہن آئی مجھ سے کہنے لگی باجی میری آنکھوں کے گرد اتنے کالے ہلکے ہیں، میں کیا کروں؟ میں کہا آپ کالی ہیں بیٹے، آپ کے ہلکے کالے ہی ہوں گے. تو اس نے کہا اچھا. تو پھر میں نے اس کو جو بھی ترکیبیں بتائیں. اب اگر یہ باتیں میں ابھی کرتی ہوں تو میری جو بیٹی ہے وہ مجھے کہتی ہے اماں پلیز یہ آپ کا مذاق ہوتا ہے، بٹ دس از باڈی شیمنگ، یہ چیزیں. اور وہ بہت صحیح بات ہے، لیکن لائک ہم لوگ تو پیار سے یہ چیزیں کرتے تھے. تو ہمارے ہاں وہ جو پازیٹیوٹی تھی نا وہ پیار کی، وہ ختم ہو گئی، وہ نگیٹیوٹی نے لے لی. اب ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے بہت ہی طریقے کے ساتھ، مجھے کہنا پڑتا ہے. میں کہتی میں کیا کروں پھر؟ میں اگر کوئی ایسے مجھے نظر آ رہا ہے تو مجھے اماں آپ ایسے نہیں کہہ سکتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بٹ دا فیکٹ ریمینز دا سیم کہ یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں نا بیوٹی کے، یہ ہم نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے. میری پھپھو ہیں، ان کا رنگ بہت زیادہ ڈارک ہے. دیکھو میں نے کالا نہیں کہا، بٹ شی لک سو بیوٹیفل بیکاز مجھے یاد ہے کہ دادی جو تھیں وہ ان کے ڈائٹ کا خیال رکھتی تھیں، ٹھیک ہے. اینڈ فار دیٹ میٹر جو میری نانی اماں تھیں، ٹھیک ہے، بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایک طریقہ کار تھا، ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک بات چیت کرنے کا طریقہ. وہ بڑی اپنی چیزیں کرتی تھیں. وہ ماش کی دال سے اپنا سر دھوتی تھیں، جھاگ بنتا تھا ان کا. میں کہتی تھی نانی ماں آپ تو بالکل کوئی ہنڈیاں لگ رہی ہیں. کہتی کیوں؟ میں نے کہا بدبو آ رہی ہے آپ کے بالوں سے. کہتی ابھی ٹھیک ہو جائیں گی تھوڑا، اور بھی جاتی تھی. بٹ
لائک مسی لگانا یا افشاں لگانا یا ابرک لگانا، یہ تمام چیزیں جو تھیں اس وقت ہی بیوٹیفیکیشن کے لیے کی جاتی تھیں، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا رنگت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کا وزن زیادہ ہے. بھائی دیکھو تو صحیح، معلوم تو کرو. اگر if she is overweight, maybe she's got some medical problems. وہ بیچاری بچیاں جو ہیں اور باڈی کے جسم کے اور باقی پارٹس کو لیتے ہوئے ان کو تانے تشنے دیے جاتے ہیں. دس نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اینڈ ناؤ آئی تھنک ان اے وے دس جنریشن جو میری بیٹی کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے بچوں کی ہوگی، یہ ابھی بھی وہ والی جنریشن ہے جو کہ چینج لا سکتی ہے اور لا رہی ہے. اور وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اب مائیں جو ہیں وہ تھوڑی سی اور زیادہ کانشیس ہو گئی ہیں. دے آر ویری مائی ڈاٹر از ویری پازیٹیو، ٹھیک ہے. اس کی شی از میریڈ ان ٹو اے ملیشین فیملی، تو اس کے بچے چائنیز لگتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں نے کبھی نہیں کہا کہ تمہارے بچے چائنیز لگتے ہیں. دے بیوٹیفل بچاس، دے امیزنگ. وہ اپنا قرآن، وہ ان کی قرآن کی کلاس ہے، وہ گولف، شی از ریپرزینٹنگ گولف فار پاکستان ناؤ. اینڈ اس وقت وہ وہاں 11 سال کی بچی ہے. لیکن مجال ہے جو کوئی اس کی نماز قضا ہو جائے. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ مائیں ایسا کرنے لگی ہیں. ہم لوگ اس ریٹ ریس میں لگ گئے تھے جس وقت ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکول میں جائیں. میں نے پبلک اسکول سے پڑھا ہوا ہے، میں بری نہیں ہوں، میں بول سکتی ہوں اچھی خاصی. ہاں، میں اپنی بیٹی کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ آئی ووڈ رادر لائک ٹو اسپیک ان اردو، کیونکہ میں سوچتی بھی اردو میں ہوں اور تو میں بولوں گی بھی اردو میں. لیکن جب مجھے انگلش میں بولنا ہوتا ہے تو میں پہلے سوچتی ہوں اردو میں، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہوں تو پھر آتا ہے. تو پھر اٹ ٹیکس. اب جو بچے ہیں دے آر ویری، وہ بیٹی کو اردو اچانک سب اسکولوں میں آ گئی تھی. یہ قاعدے، یہ شیر مشرق ہیں، وہ میری پوتی کہہ رہی ہے شیر مشرق ہے. ان کا نام علامہ اقبال ہے. میں نے کہا ردا یہ کیا ہو؟ کہتی ہے اماں اسی لیے تو میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کی اردو ٹھیک کر دیں. سو فائن، وہ اردو کی ٹیچر چلی گئی. دوسری ٹیچر آ گئی، انہوں نے کہا اپنی امی کے بارے میں کچھ بتائیے. تو اس نے لکھا میری امی کا نام ردا ہے، میری امی اچھی ہے. انہوں نے مجھے پوٹی ٹرین کیا. اب مطلب یہ اس نے اردو میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. ان بچوں کی ذہن، ان کی تعلیم، ان کو جو ٹیچرز ہیں، ان کا جو اسکول ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں بہتر، اور ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ابھی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ان بچوں کو، اور اسپیشلی وین کمنگ بیک ٹو دی اسمائل اگین گرلز، the positivity has to be somewhere around them. The positivity has to be not just کہ آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں. Yes, I do their makeup. Yes, I make sure کہ ان کی تو آئی بروز نہیں ہوتی کہ ڈاکٹر ان کی آئی بروز بنانا ان کو سکھا دے، بٹ ان کے جیب بھی نہیں اجازت دیتے کہ وہ اتنی مہنگی پروڈکٹس خریدیں. تو دین دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو کہ گھر میں ہوتی تھیں، جو نانی ماں کرتی تھی، وہ کرے، ہم ان کو بتا سکتے ہیں. وہ خود بھی بہت ساری باتیں بتاتی ہیں. ایک دن میں نے کہا میرے بال بہت جھڑ رہے ہیں، انہوں نے مجھے تیل لا کے دیا. میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کڑھائی کے اوپر تڑکا لگا دیا ہے. اتنی کوئی اس نے گھریلو چیزیں ڈال دی تھیں. بٹ اٹ ورکڈ، اینڈ آئی ایم شیور اٹ مسٹ ہیو بین ورکنگ فار ہر آلسو دیٹ شی گیو اٹ ٹو می. اینڈ آف دا ڈے ہمیں ہر چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کریں. اتنا شکر ادا کریں کہ اگر ہماری زبان لکڑی کی طرح خشک ہو جائے تو وہ بھی کم ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، ان کو پلیز بڑی بڑی باتیں نہ سکھائیں، ان کو چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری چیزیں بتائیے. مجھے پتہ ہے کہ میں کیوں بار بار اپنے ہی گھر کی مثالیں دیتی ہوں، کیونکہ گھر سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے. رمضانوں میں میرے جو نواسی پوتے ہیں وہ ہر روز
ایک ان کا پورا مہینے کا وہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے آج کیا کام کرنا ہے، محلے میں کچھ دینا ہے، کسی کے گھر جا کے سلام کرنا ہے، چوکیدار کو یہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اوبویسلی کیپنگ ان مائنڈ کے حالات ایسے ہیں کہ دے کانٹ گو آؤٹ اینڈ اسٹارٹ گیونگ چاکلیٹس اینڈ تھنگس ٹو house helps, because you never know what's going to happen and what should not be happening. لیکن یہ تھوڑی چھوٹی باتیں جو ہیں، پرندوں کے لیے پانی رکھنا، دانہ رکھنا. میرا بیٹا انڈس ویلی میں پڑھاتا ہے. ایک دن میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی گارڈن میں، تو ایک چونٹا نہیں ہوتا بڑا سا، وہ میرے پاس اوپر چڑھ گیا. میں نے یہ کیا، اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے اتنے پیار سے اس چونٹے کو اٹھا کے ادھر رکھا. کچھ نہیں ہوتا، جاندار ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں. میں ایک دم دل سے ہل گئی. میں نے کہا یہ مسرت، تم اتنی بڑی بنتی پھرتی ہو، تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں ہے. So these are the small things which makes children happy, which makes our environment happy. And like when we think about these girls, مجھے نہیں پتا ان کے گھروں میں بہت غلط بھی ہوتا ہوگا، لیکن جتنا ٹائم وہ ہمارے ساتھ گزارتی ہیں they were very happy. And it reflects in their personality, it reflects in, when they go back, I'm sure کہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتی ہوں گی، وہ ہنستی ہیں تو کوئی کہتے ہیں بھائی یہ بہت کھیکی کرتی ہے. میں کہا کرنے دو بھائی، اس کا وہ گانے سنائیں، وہ کچھ کریں، مجھے نہیں پتہ، لیکن وی میک شیور دیٹ ہر کوارٹر میں ایک ان کا درس ہوتا ہے، ہر کوارٹر میں ان کو 6 months کے بعد ان کی پکنک ہوتی ہے، 6 months کے بعد کوئی نہ کوئی تقریبات ہوتی ہیں. دوز گرلز ہو آر ولنگ ٹو کم اینڈ اسپیک in front of the audience with their permission of their family, they do speak. بہت سی بچیاں حجاب پہن کے اپنی باتیں بتاتی ہیں، that's fine. ٹی وی کے لوگ جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں ایسے لوگوں کو لے کر آئیے جو کہ روئے ہیں. میں کہتی ہوں سوری وہ نہیں آ سکتی، آپ ان کا یہ ذرا ہٹوا دیجیے نا تاکہ نظر آئے. میں کہا سوری یہ بچیاں یہ نہیں کر سکتی ہیں. اب مجھے بہت کم بلاتے ہیں، میں تو خود ہی کسی سے کہلوا کے کہتی ہوں کہ بھئی کوئی اچھی سی نیکی کی باتیں کر لیں، لیکن باتیں میں وہی کرتی ہوں. پھر میرا سوال یہ ہے کہ ایسے تشدد کے بعد جو خواتین سروائیو کر جاتی ہیں، ان کے پاس دوبارہ سے اس طرح سے حملہ ہوتا ہے، دوبارہ سے ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، کوئی تھریٹننگ ان کی کنڈیشن آتی ہے؟ بالکل آتی ہیں بیکاز جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں نا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے اور اب یہ تو سر اٹھا ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس کے ویسے سر اٹھانا ایک محاورہ ہے، لیکن ویسے بیچاری کی گردنیں بالکل چپکی ہوئی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد وہ پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، اس کے بعد وہ پھر وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. بہت سارے خاندان جو ہوتے ہیں وہ نقل مکانی کر لیتے ہیں، وہ اس شہر سے اٹھ کے کہیں اور شہر میں چلے جاتے ہیں، یا ہم لوگ ان کو جب لیگل ایڈس پرووائڈ کرتے ہیں تو اس میں بہت سے لائرز اینڈ چیمبرز جو ہیں وہ ان کو پروبونو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی شکایات جو ہے وہ درج کر دی جاتی ہیں. ابھی ویری ریسنٹلی فرام اسلام آباد اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمشنر لیڈی شی کالڈ اپ اینڈ شی سیز کہ میں قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی میری مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ a girl was burnt by her husband and her کیا کہتے ہیں فادر ان لا، ٹوٹلی burnt. وہ اس کا انہوں نے حادثہ لکھ دیا، بٹ دا لائر who was maybe somewhere around this hospital، اس نے جا کے پوچھا پاچھا، اس نے بتایا. lawyer then went to this lady and this lady immediately went to her and got her بیان، جو کہ بیان کے اس کے دوسرے دن ہی اس کا انتقال ہو گیا. بٹ the state has taken up the course. Now that is very important case کہ it is very important کہ اگر ایک دفعہ ایک خاتون نے سپریم کورٹ میں، شاید کھوسا صاحب تھے اس زمانے میں چیف جسٹس، تو ان سے کہا کہ میں اپنے میاں کو معاف کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کی سزا میں کمی کر دیجیے. تو بہت ہی پیارا ان کا ججمنٹ تھا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر دے گا، لیکن انہوں نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ.
نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کی جاری رہے گی بلکہ انہوں نے اور بڑھا دی، جو کہ ایسے اگر جو لوگ اگر ایسے ہمارے پاس کیسز اور ایسے ہمارے پاس ججمنٹس آ جائیں تو بہت سے لوگ جو ہیں ڈریں بھی، کیونکہ ڈیٹرنٹ قائم کرنا ضروری ہوتا ہے. اٹ از ناٹ the you know the implementation of the law, it is the certainty of the punishment جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. پتہ چلے گا آپ نے، آج تک ہم ٹی وی پہ فلموں میں دیکھتے ہیں نا، تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت ٹھک آپ کو پھانسی کی سزا، سب کو یاد ہے 302، ٹھیک ہے. لیکن باقی جو ایسڈ کے حوالے سے جو لاز ہیں، ایکٹس ہیں، امینڈمنٹس ہوئی ہیں، ان کی آگاہی بچیوں کو دینا بہت ضروری ہے. تو کیا میں بس ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ کچھ نہیں کیا، صرف نجی لیول پہ کیے جاتے ہیں یا کوئی قانونی سطح پہ بھی؟ نہیں کچھ نہیں ہوتا. وہ بیچاری اپنے خود ہی چھپا کے نکلتی ہیں، اور زیادہ ہوتا ہے تو وہ شکایت کر سکتی ہیں اپنے علاقے کے پولیس تھانے میں، یا کسی اپنے علاقے کے جو کونسلرز ہوتے ہیں. ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو وہ بیچاریاں جیسے میں نے کہا نقل مکانی کر لیتی ہیں. میرے گھر میں آپ کبھی بھی آئیے، میرے گھر میں 3-4 بچیاں رہ رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کے گھر والے لینے نہیں آتے، کبھی وہ ڈر کے مارے رہ رہی ہوتی ہیں. شکر الحمد للہ دے آر گڈ گرلس. جی السلام علیکم. آئی ایم یور ہیوج فین، دیٹس ہاؤ آئی ایم گونا اسٹارٹ اٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ ٹو کرنٹ لیگل فریم ورکس ایڈریس دا پنشمنٹس آف دیز پیپل جو بالکل ٹھیک ہے. کرتے ہیں؟ 2011 میں ایسٹ جو بل تھا اس کے اندر امینڈمنٹس آئیں، جس کے تحت لائف امپریزنمنٹ اور کمپنسیشن تھی. یعنی کہ 14 سال جو ہوتی ہے وہ دن اور رات کاؤنٹ ہوتے ہیں تو 7 ایئرس خالی. لیکن ججز جو ہیں وہ ان کو لمبی بھی سزائیں دیتے ہیں، اور کمپنسیشن اگر نہیں دے سکتے تو بھی سزا بڑھ جاتی ہے. یہ اسی وقت پاسبل ہوتا ہے بیٹے جب جو ایف آئی آر ہوتی ہے نا وہ مضبوط لکھی ہوئی ہو. ایف آئی آر لکھنے والا جب یہ کہہ رہا ہو کہ تسی جناب جو آپ کو جلا دیا، تو اس کا مطلب ہے اس نے کیا لکھنا ہے، وہ تو اس نے پہلے دماغ میں لکھا ہوا ہے یہ اچھی خاتون نہیں ہے، اس نے کوئی شیطانی کی ہوگی تبھی اس کو جلایا ہے. سو ایف آئی آرز جو ہے نا ان کی مضبوطی ضروری ہے. امپلیمنٹیشن آف دا لا، اینڈ مطلب میرے پاس اب جیسے میں نے بتایا 967 لڑکیاں ہیں، 40 لڑکیوں کی جو ہے وہ خالی جو ہے وہ جو پرپیٹریٹرز ہیں یا اس سے بھی کم، کسی کو سزائیں مل گئی ہیں، کسی کو عید بقرعید میں معاف کر دیا جاتا ہے نا قیدیوں کو اچھے سلوک کے اوپر، تو وہ لوگ یہ بس پیسے ویسے دے کے اپنا کام کروا لیتے ہیں. مگر یہ ضرور ہوا ہے کہ اس کے ایڈوکیسی کی وجہ سے، ایسڈ کرائم کی، اس کے لاز کی امینڈمنٹس کی وجہ سے ہم نے کراچی میں نے ایک لڑکے کے ساتھ جو کہ ایسڈ کی وجہ سے اندھا اور بہت زیادہ جل گیا تھا، ہم نے ایک پٹیشن ڈالی تھی حکومت کے خلاف، مطلب حکومت کو دی. تو اس سے پھر ہم نے ایسڈ کنٹرول بل جو تھا وہاں پہ پاس کروایا، پھر کیبنٹ ڈویژن نے کیا، اب وہی ایسڈ کنٹرول بل جو ہے وہ فیڈرل کو ہم نے دیا ہے. وہ جب آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تمام لوگ کتنے مصروف ہیں، تو یہ چیزیں تو جب باری آئے گی جب ہوگا. لیکن یس، بیکاز آف دا لاس، بیکاز آف دا امپلیمنٹیشنز آف دا لاس، کیسز کی رپورٹنگ ہونی شروع ہو گئی ہے. کیسز کم ہوئے یہ مجھے نہیں پتہ، کیونکہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں تک نہ ہم پہنچ سکتے ہیں نہ وہ ہم تک پہنچتے ہیں، مر جاتی ہیں بچیاں، ہمیں نہیں پتہ چلتا. لیکن اگر ان کو جیسے ہی کوئی رپورٹ کرے اور اس کو فوراً ATC کے تحت ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو سزائیں دیں، فٹافٹ سزا ملے اور اچھی سزا ملے، تو یہ چیزیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. جی السلام علیکم. آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں سب سے اہم چیز جو ہے نا کسی بھی وکٹم کے لیے وہ ایک ہوپ دینا ہوتا ہے. اس کو اس ٹائم سب کچھ ڈارک ہی لگ رہا ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اس موقع پر اگر آپ جیسا یا کوئی بھی اور بندہ اس کو یہ کہتا ہے کہ کچھ ختم نہیں ہوا ہے، یہاں سے ایک نیا سٹارٹ لیا جا سکتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں.
تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت کوئی اللہ تعالیٰ کی آپ پر بہت زیادہ ہے کچھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم میں سے بھی لوگ اس چیز کے ساتھ جڑیں اور اپنا رول پلے کریں ینگ لوگوں کے طور پر. اور میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں ہوپ جو ہے وہ کیسے ہیلپ کرتی ہے اسمائل اگین میں کے کانٹیکسٹ میں؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سروائیورز ہیں ان کو جب آپ ری ڈائریکٹ کرتے ہیں ہوپ کی طرف اتنے ٹراما سے گزرنے کے بعد, تو کیا چیلنجز ہیں جو آپ فیس کرتی ہیں, اور پھر اس میں سے ہوپ کی طرف لے کے جانا ایک بہت بڑی چیز ہے, تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ بیٹے ان کو جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہر جلائے جانے کے بعد اور ہر جلنے کے بعد حادثاتی طور پہ یا انٹینشنلی یہ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو وہ سوسائڈل ہوتی ہیں, وہ خودکشی کرتی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں. تو اور بہت سی بچیاں کر بھی لیتی ہیں, چلی جاتی ہیں, اپنی جان کھو دیتی ہیں. سو ان بچیوں کو جو کہ بچ جاتی ہیں ان کو یہ امید دلانا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے. ناؤ دس از اے نیو لائف, اے نیو ایرا ان یور لائف. وہ جو تھا وہ گزر گیا, اب آپ کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. اس نئے دور کو آپ کیسے گزارنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ اس میں روتے دھوتے ہوئے گزاریں گی؟ کیا آپ اس کو لوگوں سے پیسے لے لے کے گزاریں گی؟ کیا آپ دوسروں کا منہ دیکھیں گی کہ آپ کو وہ کھانا دیتے ہیں یا آپ کے گھر والے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں؟ سو اس امید کو جو ہے وہ ہمیں ان کو بہت دس از اے ویری بگ چیلنج. وہ پازیٹیوٹی اور یہ امیدیں جو ہے نا وہ ان کو دلانا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ان کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس امید کو ان کو زندہ رکھنے کے لیے, ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کو مصروف رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کی امپاورمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ امپاورمنٹ کے بعد اگر وہ کہیں کام کرنے لگیں تو وہاں پر بھی بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ ان کا انٹریکشن جو ہے نا وہ ڈسیبلٹی کے ساتھ نہیں ہوتا, ان کا انٹریکشن جو نارمل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو میں ہمیشہ ان کو جب کسی جگہ وہ کام کرتی ہیں میں کہتی ہوں ہمدردی مت سمیٹنا, ہمدردی سے تم لوگ کمزور ہو گئے. کچھ بات ہو, کوئی کہے کیوں کیا ہوا بھائی, بڑا افسوس ہوا, ہائے ہائے بیچاری, جو ہائے ہائے کرے اور جو بیچاری کہے اس کو کویسچن کرو, اس کو کہو کہ کیوں مجھے بیچاری کہہ رہے ہیں بھائی, کیوں میرا کوئی قصور نہیں تھا. اگر آپ کو نہیں پتہ میرے بارے میں کبھی آپ کو بتا دوں گی اگر وہ بتانا چاہیں, لیکن اگر وہ نہیں بتانا چاہتی ہیں تو ان کی مضبوطی اسی بات پہ. اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ہم کو جب بھی کبھی کوئی بچی آتی ہے, چاہے ہم ہاسپٹل میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھیں. آپ کو بہت اچھی بات بتاؤں کہ ہاسپٹل کے اندر جب یہ بچیاں آپریشن کرتی ہیں, ان کا آپریشن ہوتا ہے, تو جو بچیاں ان کو جا کر دیکھتی ہیں وہ بھی جلی ہوئی بچیاں ہی ہوتی ہیں. صابرہ ہماری جہلم اور کیپٹل کی طرف جو ہے وہ اس کو پیشنٹ کوآرڈینیٹر, وہ بھی جلی ہوئی بچی تھی, اس کو بھی وہ مٹی کے تیل سے بیچاری کو جلا دیا تھا. وین شی واز پریگننٹ آلسو شی لاسٹ ہر بیبی آلسو, اینڈ شی واز اے ویری بیوٹیفل گرل. ابھی بھی اچھی ہے, مجھے تو بہت پیاری لگتی ہے. وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی رہتی ہے جب تک کہ آپریشن نہیں ہو جائے, چاہے 4 گھنٹے کا ہو, چاہے 1 گھنٹے کا ہو, چاہے 6 گھنٹے کا ہو. اس کے بعد وہ اس کے سرہانے میں اس کی پینتی کے ساتھ لگی ہوئی بیٹھی رہتی ہے. اور میں کہتی ہوں صابرہ اب آپ جائیے اور آپ کسی اور بچی کو موقع دیں. کہتی ہے بھائی جی آپ کو نہیں پتہ کہ جب پیٹھ میں کھجلی ہوتی ہے نا اور آپ ہاتھ پیچھے نہیں لے جا سکتے اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے. شی از دیر, وہ کھجلی پیچھے کرتی رہتی ہے, سہراتی رہتی ہے, پانی سپ سپ پلانا, یہ ساری وہ کون کرتی ہیں بچیاں؟ یہ والنٹیئر بچیاں جو کہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی وکٹمز ہیں, سروائیورز ہیں. سو ان بچیوں کو دوسری ہی بچیاں جو ہیں وہ ہمت دلاتی ہیں. سو وہ ہمت جو ہے وہ بیسکلی امید ہے. وہ امید جو ہے وہ ان بچیوں کو بھی تیار کرتی ہے. پھر آپس میں باتیں کرتی ہیں, تمہارے ساتھ کیوں, کیا ہوا, اچھا یہ کر لو, اچھا باجی سے یہ پوچھ لو, باجی تمہاری یہ ہیلپ کر دیں گی, وغیرہ وغیرہ. سو میں ان کسی بھی بچی کو اس بات پہ کبھی بھی نہ تیار ہوتی ہوں اور نہ میں ان کو تیار ہونے دیتی ہوں کہ وہ ہمدردی کر کے پیسے لیں. ٹھیک ہے, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بیکم بیگرس, وی وانٹ دیم ٹو بیکم سو امپاورڈ کہ لوگ ان کو پیسے اگر دیں تو ان کی کام کی خوشی کی وجہ سے ان کو دیں. جیسے ہمارا کمیشنز ہوتے ہیں تو ہم ان کو کمیشن دیتے ہیں. کوئی کلائنٹ ان کو دینا چاہے 100 بسم اللہ,
کوئی ان سے صرف بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے, کوئی چیزیں لا کے دیتے ہیں. اٹس انٹائرلی اپ ٹو دیم کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں. بٹ یہ امید اور یہ حوصلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا ہے, گروپ تھیراپی سے ملتا ہے, انگیج کرنے سے ملتا ہے, اور نارمل لوگوں کے ساتھ ان کو انگیجمنٹ کرنی ضروری ہوتی ہے. السلام علیکم. مجھے میم میرا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اخبار کے تیسرے صفحے پہ ہم خبر دیکھتے ہیں کہ گھریلو ناچاکی پر یا بد کرداری پر اس عورت پہ, خاتون پہ تیزاب پھینک دیا یا مٹی کے تیل سے جلا دیا, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی گھریلو ناچاکی تھی یا بد کرداری تھی. اس کے بعد وہ بیچاری وکٹمائز ہو گئی, وہ آپ کے پاس آئی, اس کا ٹریٹمنٹ ہوا, شی اسٹارٹیڈ فائٹنگ فار لائف اینڈ فار دا موٹیویشن. اب جو کلپریٹ ہے اس کے لیے کیس چلا اور وہ ہوا, ریزالو ہوا نہیں ہوا, اس کو سرکار نے سزا دی یا نہیں دی. لیکن ہم اس چیز کو پبلک کیوں نہیں کر رہے؟ ایک تو نیم شیم کیوں نہیں ہم اس میں کرتے ان مردوں کی, اور دوسرا یہ کہ یہ پبلک کیوں نہیں ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے, یہ کانسیکوینس ہے, تاکہ ابھی بھی جن میں یہ جرت ہے. اب مجھے آج پتہ چلا کہ 14 سال کی سزا ہے اس جرم پہ, تو مطلب آئی ایم شیور کہ میسز کو نہیں معلوم, تو اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس چیز کو اسپریڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھو بیٹے, ایسا ہے کہ پاکستان اتنا پیارا ملک ہے, اس میں تو قانون ایک درخت کے لیے بھی بنا ہوا ہے اور ایک جانور کے لیے بھی بنا ہوا ہے, تو انسان کے لیے بھی بنا ہوا ہے, عورتوں کے لیے بھی بنا ہوا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا اس قانون کی آگاہی ہے اور کیا اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سو اس کے لیے ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے طور پہ, مطلب آپ دیکھیں پاکستان پینل کوڈ کے لاز نکالیے, کوریسو مٹیریل کے اوپر, ایسڈ کرائم کے اوپر پڑھیں اس کو, اور اس کے بعد پھر اپنے پیج میں لگا دیں. یعنی کہ ہمارا گروپ ہوتا ہے واٹس ایپ کا, اس میں مزے کی بات یہ, اگر اس میں لکھا ہوا آئے گا کہ حمیرہ اصغر کی لاش جو تھی وہ ایک سڑ گئی اور غلط, مطلب اس کا جو بھی الفاظ استعمال کیا, اس کی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 دن سے کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر کسی بھی جلی ہوئی بچی کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے تو وہ خبر جو ہے جانتے ہوئے بھی کہ کس نے جلایا ہے, کچھ کیا ہے, وہ صرف پہلے دن کی, وہ تیسرے پیج کی, اب تو اخبار کوئی پڑھتا نہیں ہے, اور ٹی وی کے اوپر خالی وہ کرائم رپورٹرز جو ہیں وہ تھوڑی سی خبر دیتے ہیں اور مجھے فون پہ لے لیتے ہیں. آپ ایک سماجی کارکن ہیں, آپ بتائیے کہ یہ وہی سوال, وہی کچھ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آخر اس کے بعد کی کہانی کیوں نہیں لے کر آتے ایز اے بریکنگ نیوز, کہ جیسے یہ صابرہ سلطانہ جس کا میں نے آپ کو بتایا, وہ جلی تھی 20 سال پہلے, ٹھیک ہے. اب صابرہ سلطانہ جو ہے, شی از میرڈ اگین, although she can't give birth to any children now, but she is the owner of Deplex Jhelum. وہ وہاں پہ اس کو, مطلب دس از اے اسٹوری, شی از اے پیشنٹ کوآرڈینیٹر فار وہ اندر پنجاب کے سینٹرل پنجاب اینڈ فیڈرل کی. یہ کوئی کہانی نہیں لکھنے کو تیار ہے. نہیں آپ وہ تو جب آپ رمضانوں میں لے کر آتی ہیں نا, تو آپ انہی کو لے کر آتی ہیں, کسی نئی چہرے کو لے کر آئیں. نئے چہروں کو لے کر آؤں, سارے چہرے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کہہ رہی ہو نا بیٹے, اس کے لیے صرف اور صرف ہمیں اتنا ایڈوکیسی کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ تو ہمارے پاس جو ہے نا کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس صرف لائف امپریزنمنٹ ہے. بنگلہ دیش جو تھا ایک ایسا ملک تھا جس میں ایسڈ کرائم سب سے زیادہ تھا. انہوں نے وہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ کی, انہوں نے وہاں پہ کمپنسیشن بڑھا دی, انہوں نے ہر اتنے سرٹن مائلز کے بعد ایک ایسٹ اس کا کر دیا, ہاسپٹل یا کال سینٹر بنا دیا, ختم. وہ اب ٹاواں کہیں پہ کوئی ایسڈ کی کرائم ہوتی ہے, کیپٹل پنشمنٹ مطلب ڈیتھ بائی ہینگنگ. یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیتھ بائی ہینگنگ کا کہا, لو جی سارے کے سارے جو ہیومن رائٹس والے وہ میرے پیچھے پڑ گئے. انسان ہے, انسان کے وہ جس کے اوپر جلا ہے, جو جلی ہے, وہ انسان نہیں ہے کیا؟ وہ سانس نہیں لے رہی ہے. لیکن یہ نا ساری چیزیں کوئی
ایک نہیں کر سکتا. ہم سب کو مل کے اس کے لیے کوئی ایک گروپ بنائیں. مثال کے طور پہ کسی کو بھی کہیں پتہ چلا, جیسے مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسسٹنٹ جو ڈی سی تھیں انہوں نے اسلام آباد سے فون کیا, مجھ تاپا آپ یہ کام کرتی ہیں, مجھے آپ کمپیریزن بتا کے دیجئے پنجاب اور سندھ میں جو لاز ہیں اس کے حوالے سے. میں نے سب اتنا کوئی پلندہ اس کو لکھ کے دے دیا. حالانکہ یہ سب چیزیں یوٹیوب میں بھی موجود ہوتی ہیں, لیکن چلو وہ مصروف ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس نے سوچا تو صحیح نا, اور اس نے کہا اور آپ کو کیا مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ لکھ کے دیجئے. سو دس از ہاؤ وی شوڈ آل بی لائک. اس کے بارے میں کریں, سوچیں, گھر کے لوگوں سے پوچھیں تمہارے گاؤں میں ٹھیک ہے, تمہارے گاؤں میں کوئی جلی ہوئی لڑکی تو نہیں ہے, اگر ہے تو چلو مسرت آپا کے پاس لے کے چلتے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. میں خود اس کے لیے فنڈ ریز کرتی ہوں, میں خود اس کو لے کے جاتی ہوں, میں خود اس کو وکیلوں کے پاس دوں گی, مگر اس کو بڑھاؤ تو صحیح, اس کو بتاؤ تو صحیح. بچوں کو بتائیں. بچوں کو ظاہر ہے کہ ہم تصویریں نہیں دکھا سکتے, اٹس ویری بچوں کے لیے بہت خوفزدہ سی چیز ہوتی ہے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. کوئی جس طرح ہم ان کو چھوٹی چھوٹی اور چیزوں کے لیے, ایک زمانے میں جب زینب کا کیس ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے زینب لا بن گیا, ٹھیک ہے. سو یہ لا بنا ہوا ہے, اس کو صرف ہمیں اس کو تشہیر کرنی ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن بائی ایوری ون, ایوری وومن ان فیکٹ. یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں ابھی کوئی فون کرتا ہے لندن سے بیٹھ کے, آپ نے کچھ کیا نہیں, وہ لڑکی سندھ میں جل گئی. میں نے کہا رات کے 2 بجے, میں کہا جی میں ضرور کچھ کرتی ہوں, آپ مجھے صبح فون کریے گا. وہ چھوٹی سی بچی تھی, گونگی بہری تھی, مجھے نہیں پتا وہ جلی یا جلائی گئی. اس کے گھر والوں کے لیے پھر ایمبولینس کا انتظام کیا, فلاں کیا ڈکا کیا. کیوں بس پتہ چلا ان کو انگلینڈ انہوں نے فوراً اس کی ایک ننگی تصویر کھینچ کے ڈال دی اور اپنا اکاؤنٹ ڈیٹیلز دے دی اور کہا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. ہم نے کہا آؤ جی ہم کر رہے ہیں نا, آپ یہ ہٹا دیجئے اور اس بچی کو اس طرح سے نہ اس کی بے عزتی کریں. گیو ہر رسپیکٹ, چھوٹی سے ہی بچی تو ہے. حیدرآباد میں نہیں لے کے جانا, خیر پور کا واقعہ تھا. حیدرآباد میں کیوں بھائی, حیدرآباد میں کیوں نہ لے کے جاؤں, نہیں کراچی میں زیادہ پیسے ملیں گے. مطلب یہ ہے مینٹیلٹی, غربت کی کہہ لیجئے, مذہب سے دوری کی کہہ لیجئے, جہالت کی کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس کتنی آبادی پڑھی لکھی ہوئی ہے. بٹ وٹ ایور وی کین ڈو, مطلب ہم اگر یہاں پہ اس وقت 15 خواتین ہیں تو لیٹس گو بیک ہوم اینڈ سے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے ایک پروپوزل بنا کے دیں اور آپ کو میں کہتی ہوں ہاں جی یہ تو میں کرتی ہوں, یہ چیز میں نہیں کرتی ہوں. جیسے اسکول کی بچیاں انٹرنشپ کرنے آتی ہیں, اس نے مجھے کہا کہ کیا میں آپ کی ہر سروائیور کا خالی 10 منٹس کا پوڈ کاسٹ کر کے میں اپنی یونیورسٹی میں ڈالنا چاہتی ہوں. میں کہا جو تیار ہیں آپ ان کو لے لیجئے. آئی مین دیٹس جسٹ این آئیڈیا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ ایک بچی کہہ رہی ہے میں شرک پور سے جلی ہوں, یا میں منڈی فیض آباد سے جلی ہوں, یا میں کشمیر میں کوٹ میں جلی ہوں, جہاں پہ بھی. بٹ یو سی لائک وی آر آل اوور پاکستان, اینڈ وائی ناٹ. ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اور یہ بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم سب کو مل کے کچھ کرنا پڑے گا. میڈم یہ ہے کہ جیسے ہم عام لوگ ہیں, مطلب اپنے وسائل یا اپنی سوچ میں ہمارے جو کچھ آئے ان کی ہیلپ, چونکہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں ہم انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں یا کام دیتے ہیں, تو کیا یہ اس کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کیا ہم اسمائل فاؤنڈیشن کا مطلب اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم انہیں اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں کہ کہیں انہیں کوئی کچھ سکھا دیں, کوئی جاب ان کے لیے ارینج ہو جائے, جیسے کہ پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں, اس میں آیا بن سکتی ہیں, اس میں کوئی ہیلپ کے, یا گھریلو سطح پہ بھی انہیں ہیلپ آؤٹ اگر کرنا چاہیں. صرف گھریلو سطح پہ ایک چیز کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ڈسفگرڈ ہوتی ہیں تو بچوں کے اوپر اس کا اثر صحیح نہیں ہوتا ہے. ہاں ایسی بچیاں بھی ہیں جن کے چہرے بچ گئے اور جسم جل گئے, ان بچیوں کو ہم گھروں میں لا سکتے ہیں.
وہ پھر جب آپ وزٹ کر سکتی ہیں ہماری ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ڈیفینس میں ہے. ٹھیک ہے, آپ ویب سائٹ کو وزٹ کریں, سارے ایڈریسز آ جائیں گے. آپ آئیے, آپ کہیں کہ جی میں 3 بچیوں کو اپنی 3 بہنوں کے گھر میں کام کرنے کے لیے رکھنا چاہتی ہوں, اور میں اب فرض کریں ایک آپ کی بہن جو ہے وہ ساندہ میں رہتی ہیں, ایک وہ دوسرے اس علاقے میں, اس علاقے میں, پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ بچیاں کتنے قریب ہیں اس جگہ آنے کے لیے, ورنہ ان کا آنے جانے کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنے پاس جب ان کو بلاتے ہیں یا ہم کہیں لے کے جاتے ہیں تو ہم ان کے گھر والے آنے نہیں دیتے ہیں. پیسے دیں نا باجی, آپ کے پاس تو پیسے آئے ہوئے ہیں, ہمارے پاس پیسے ایسے نہیں آتے. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں بھیک مانگتے ہوئے, اور میں کر رہی ہوں, مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پیسے جو ہیں, یہ بچیاں جو ہیں, ان کو ضرورت ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ان کے بارے میں. ابھی بھی جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا آج بھی پاکستان میں عورتوں کو جلایا جاتا ہے, تو مجھے ان کی اگنورنس کے اوپر جو ہے نا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں, یہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں, کوئی وہ کہتے ہیں, یہ عورتیں جو ہے نا وہ ان کو تنگ اتنا کرتی ہیں کہ پھر وہ یہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. مطلب ہیلو ایکسکیوز می, کتنا تنگ کریں گے. مجھے بس آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ میری انسپریشن ہے, اور میں اس ایج میں ہوں اور میرے اندر وہ انرجی ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, میرے پاس ٹائم ہے, میرے پاس اسپرٹ ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا جب آپ کو لگا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ آپ کی ایج کیا تھی؟ آپ کو کیا بات ایسے ہٹ کی کہ آپ کو لگا کہ چلو میں یہ کرتی ہوں؟ اور آپ کو اس میں چیلنجز کیا فیس کرنے پڑے؟ اور اس میں ایک اور بات یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک خوفناک سی چیز ہے, مطلب وین یو اسٹارٹ دس, اور آپ ایون کہ پہلے وکٹم کو بھی دیکھ رہے ہیں جس کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں گے, تو آپ کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کریں اور آپ وہ چیلنجز دیکھیں. ایون کہ آپ خود ایون کہ میں نے ایک کیس دیکھا تھا تو میرے دماغ میں ایسے تھاٹس آنا شروع ہو گئے تھے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا دنیا بنائی ہے, ایسے کیا ہے کہ 2 جینڈرز بنائے ہیں, ایک کو ڈومینیٹنگ اور ایک کو ایسا کر دیا کہ یہ تم لوگوں پہ ڈومینیٹ کریں گے, اور جانور کھلے چھوڑ دیے, اور ہم مطلب کیا. اور میں ایک الگ زون میں چلی گئی تھی. تو خود کو پازیٹیو رکھنا اور یہ کہنا کہ ہاں مجھے کچھ کرنا ہے, وہ سب کیسے آیا آپ کے اندر؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سکسیزفل بزنس وومن بھی ہیں, تو میں آپ کا تھوڑا سا جاننا چاہتی ہوں کہ کب آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ کریں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں بیٹے کہ یہ ہم سب لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس کی مخلوق کے لیے, اس کی کائنات کے لیے کوئی بہتری کریں. ٹھیک ہے, وہ بہتری یہ بھی ہو سکتی کہ آپ راہ چلتے جب گاڑیاں جاتی ہیں تو آپ کو کوئی معذور شخص نظر آتا ہے اور آپ پیسے دے دیتے ہیں, وہ بھی آپ کا اجر ہے. اب وہ اس کی کہانی یہ ہو کہ جی وہ ایک پورا گینگ ہے اور انہوں نے اس کی ٹانگ توڑ کے رکھ لی ہے, اللہ تعالیٰ از ناٹ گوئنگ ٹو کوسچن می اباؤٹ بٹ صاحب. وہ مجھے میرے اعمال کی وجہ سے بتائیں گے نا کہ میں نے کیا عمل کیا. تو ہمیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک موقع ملتا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس موقع کو اویل کرتے ہیں, اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو وہ موقع دیکھتے بھی ہیں اور پھر منہ پھیر لیتے ہیں یا بزی ہو جاتے ہیں یا کہتے ہیں اچھا چلو میں تو دیتا ہوں نا رمضانوں میں تو بس ٹھیک ہے دے دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, یہ مضبوطی کہاں سے آتی ہے؟ یہ مضبوطی بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. یہ ضرور ہے جیسے آپ نے کہا, آپ کبھی کسی میڈیکل کے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جب وہ 3rd 4th ایئر میں جا کے ان کو آپریشن تھیٹر میں لا کے رکھ دیتے اور آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. میری بہن دھڑ سے نیچے گر گئی بے ہوش ہو کے, کیونکہ اس نے کبھی اس طرح کا پیٹ پھٹا ہوا چہرا ہوا کوئی ڈیڈ باڈی نہیں دیکھی تھی. بٹ پھر وہی بہن جو ہے وہ ایک امیزنگ سرجن بن گئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ مضبوطی دے دیتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں وہ ہنر دے دیا ہے. تو آپ کے پاس بھی وہ ہنر ہے, آپ کے پاس وہ انرجی ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے. سپورٹ دیم, ہیلپ دیم, کم اوور اینڈ برنگ سم آئیڈیاز کیونکہ یہ کہنا کہ میں ان کو میں بہت اچھی بیکنگ کرتی ہوں تو میں ان کو بیکنگ کرنا سکھا دیتی ہوں. سکھا دیجئے, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ان کے بنے ہوئے کیک کوئی خریدے گا؟ نو. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بیکنگ سکھا کے اپنے ہی شاپ میں یا اپنے جگہ پہ, یا آپ اپنا کوئی آن لائن اچار بناتی ہوں مثال کے طور پہ,
تو آپ ان بچیوں کو اس میں انوالو کریں. ان کو اتنے پیسے نہیں چاہیے ہوتے, اتنے سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور شاید آنے جانے کا, اور وہی اچار اور روٹی ان کو دوپہر کو کھانے میں دے دو, وہ کبھی بھی مرغن غذاؤں کی خواہش مند نہیں ہوتی ہیں. سو ان کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا. جب کرو گے بیٹے تو وہ خود ہی راہوں سے راہ نکلتی چلی جائے گی. جو آپ سفر گزار رہی ہیں وہ ماشاءاللہ اس کو دیکھ کر سن کر ہر انسان کا دل کرتا ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے, اور اس کی سب سے زیادہ ہیلپ فائنینشلی ہی ہو سکتی ہے. لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں ضروری نہیں ہے ہر انسان اتنا فائنینشلی اسٹرانگ ہو, لیکن جو ان کے جذبے ہیں تو وہ اگر کوئی فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتا تو ایز اے والنٹیئر وہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے کام. جی میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں آپ نے ایک یہ بھی کیا تھا نا کہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے. جب میں نے شروع میں کام کرنا شروع کیا تھا مجھے تھریٹس بھی آتے تھے, یہ نہ کرنا ورنہ تمہارے منہ میں بھی ڈال دیں گے. ایک دفعہ مجھے ایک گولی بھی ملی تھی, اس میں میرا نام لکھا ہوا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ ہائے کیا کریں, تو پنجاب گورنمنٹ تو فرسٹ یہ تو پولیس, تو ایسا کچھ نہیں تھا. آئی کالڈ اپ مائی فادر, ابھی تو وہ حیات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد اور مضبوطی ہے آپ کی. میں نے کہا جی بالکل ہے. تو جب اس نے مارنا ہوگا تمہیں تو تم باہر نکلو گی تو گر جاؤ گی. تو یہ مت سوچو, جو تم کر رہی ہو بس وہ کرتے رہو, اور اس کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی اس میں یہ بھی چیز مت ڈالنا کہ اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کو مشہوری ملے گی. مشہوری دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور سچ بات ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ الحمدللہ کام بھی صحیح تھا, بچے بھی پڑھ چکے تھے, اپنے اچھے اسکولوں میں گئے تھے. تو یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں نا بیٹے, یہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہوتا ہے, چھوٹا دے بڑا دے. اور جب آپ کی نیت صاف ہو جاتی ہے, جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. آئی اسٹارٹیڈ ود 1 سیلون, اور اس وقت پورے پاکستان میں 86 سیلونز ہیں. شکر نہیں الحمدللہ. اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر سیلون کے جو فرینچائز ہے اس کی مینڈیٹ ہے, اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ 2 برن وکٹمس کو اپنے سیلون میں رکھیں گے اگر اس علاقے میں کوئی برن وکٹمز رہتے ہوں, اور ان کو اگر کام کرنے کی اجازت ہے. فرض کرو کہ نہیں ہے, مثال کے طور پہ بحریہ انکلیو میں کوئی برن وکٹم نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ 2 برن وکٹمس کے سال میں, خالی سال میں 2 آپریشنز کرانے کے پیسے جمع کر کے ہمیں دیتے ہیں. وہ پیسے ہمیں نہیں دیں گے, بینک میں ڈالیں گے. جس بچی کا ہوگا اس کی ہم ان کو تصویر دے دیتے ہیں, وہ جا کے ان سے مل لیں, نہ ملیں ان کی مرضی ہے. کوئی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک آپریشن کرا دیں. جب وہ بچی آئے آپریشن کر کے, تو آپ اس سے کہے گا کہ میری والدہ کے لیے دعا کر لیں. بالکل وہ دعا کرے گی. وہ والدہ کیا, وہ تو آپ کے پورے خاندان کے لیے زندگی بھر دعا کرے گی. جس کی آنکھ کا آپریشن ہو اور اس کی بینائی واپس آ گئی. تو آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طور کے اوپر کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے فنڈز نہیں دے سکتے, لیکن کتنے ہم لوگ اپنے کپڑے ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کپڑے جو ہیں کیوں نہ ہم اپنے گھر میں جو ہاؤس ہیلپ ہے ان کو دے دیں, یا جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کو دے دیں. بے شک یہ بھی تو بہت اچھا کام ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, لیکن اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دیں. چھوٹے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں, کبھی پردے آپ نے بنائے اور پردوں کے کپڑے آپ کے بچ جاتے ہیں, وہ ان کو دے دیجیے, وہ اپنے بچوں کے کپڑے بنا لیں گی. موٹے کپڑے صحیح وہ سردیوں میں پہنا لیں گی. جوتے دے دیجیے, لیکن سڑی گلی چیزیں نہ دیں, کیونکہ دیٹس ویری ڈیمیننگ فار دیم. ہم لوگ رمضانوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بہتر کرتے, کیونکہ رمضان میں ہر ایک کا دل جو ہوتا ہے وہ نیکی کرنے کا چاہتا ہے, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے نا, تو وہ ہر وقت ہی نیکی کو اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ زیادہ کر دیتا ہے. تو اس لیے کبھی اس میں اللہ کو تو کویسچن نہیں کر سکتے, لیکن جو چیزیں آپ لوگ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اور اس کے بارے میں بار بار میں کہوں گی کہ اس کے بارے میں آگاہی دیجیے. اس کے بارے میں اگر کچھ بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں یہ کر لوں, تو بس کر لیں. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ہمیں اس کو اس طرح سے کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب شروع کے دنوں کی بات تھی کہ ہر کوئی نا
ہم سلائی مشین دے دیتے ہیں ان کو. سلائی مشین وہ کیسے چلائیں گی, ان کے ہاتھ ہی یوں ہوئے ہوئے. سو لیٹس تھنک آف سم تھنگ مور انوویٹیو, مور گڈ. چھوٹی چھوٹی سی ٹک شاپس ہم ان کے گھروں میں کھول کے دے سکتے ہیں. ایک دفعہ سامان ڈلوانا پڑتا ہے, یعنی کہ سویٹس اینڈ چاکلیٹس اینڈ بسکٹس اینڈ مے بی ملک اینڈ چائے وغیرہ, دال کے پیکٹس وغیرہ. اس کے بعد ان کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں چلے گا تو ہم ان کو دوبارہ سے ہیلپ کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں. رمضانوں میں راشن دے دے کے سب مجھے پاگل کر دیتے ہیں. میں کہتی ہوں نہ دیں, ابھی ان کے گھر کے لیے اتنا ہے, آپ مجھے نا جولائی میں دے دیجیے گا, جب موسم بدل رہا ہوتا ہے فلاں ڈے کا. جولائی تو پھر کسی کا آتا ہی نہیں. پھر میں کہتی ہوں اچھا میں ذخیرہ اندوزی کر لیتی ہوں. تھینک یو سو مچ میم. آپ کے ساتھ بات کر کے جو خدمت خلق کا جذبہ ہے, خدا خوفی ہے, وہ دوبارہ ریفریش ہو گئی اور انشاءاللہ ریفریش رہے گی. اور جیسے کم ہوگی ہم آپ کو دوبارہ بلا لیں گے. 100 بسم اللہ 10 دفعہ بلائیے, 10 دفعہ. اور ہم آج تو خیر ہم نے پرٹیکولرلی اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کی تھی, لیکن بلیو می خواتین جو ہیں وہ بہت سارے اور بھی پرابلم سے گزرتی ہیں. سو مے بی ناٹ آن کیمرہ بٹ ہم ان کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میم. ٹھیک, تھینک یو سو یہ مچ. ویلکم. ٹھیک ہے.